ناظرین یہ ہے ریڈ لائن۔ آج کے پروگرام کے 3 حصے ہیں۔ اس حصے میں ہم پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کا یہ بیان کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی زیر غور ہے، اس کے کیا مضمرات ہیں اور کتنی سیریس پروپوزل ہے۔ اسی پروگرام کے اندر ناظرین ہم آپ کو فواد چودھری کی پارٹی سے علیحدگی اور اسد عمر کے پارٹی کے عہدوں سے استعفے کی کہانی کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بھی بیان کریں گے، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ پرورش عباسی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 1.5 سال پہلے منسلک ہوئیں۔ عمران خان کی بڑی مداح، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ویمنز ونگ کی سینٹرل کی یہ ممبر رہیں، یہ عہدہ سنبھالا۔ اس کے بعد ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کر دیا۔ ان کے ساتھ پارٹی کے ممبران نے کیا کیا، ایک بڑا زبردست قصہ ہے، جاننے کے لیے آپ پروگرام کا تیسرا حصہ بھی دیکھے گا۔ خواجہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ خواجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب آپ کا بیان صبح سے رائٹرز، بلومبرگ، اے پی، دنیا کے ہر جو میں نے خبریں دیکھی ہیں اس میں اندر آپ کا بیان چل رہا ہے پی ٹی آئی کو اگر آپ نے پابندی لگانی ہے تو یہ زیر غور ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ واقعتاً آپ نے چلتے چلتے بات کر دی، اگرچہ میں نے آپ کا شارٹ دیکھا ہے، یا کوئی واقعتاً سنجیدہ پرپوزل ہے جو کابینہ کے سامنے ہے اور ایجنڈے پر ہے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ میں کابینہ کے سامنے تو نہیں ہے، لیکن میں نے جو بات کی ہے وہ ڈیفینیٹلی جب بھی وہ ایک پریکٹیکل صورت اختیار کرے گی تو کابینہ میں بھی جائے گا، تمام الائڈ پارٹیز جو ہیں وہ بھی اپنی کنسنسس دیں گے، تو تب یہ بات مٹیریلائز ہوگی۔ میں نے جو کہا کہ یہ اس پہ غور ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ شاہ جی آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کی جو تاریخ ہے پارٹیز کو بین کرنا، پہلی دفعہ میرے خیال 1958 بلکہ ارلی 1950s میں بھی بیننگ ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، اور پھر انہوں نے نئے نام کے ساتھ جو ہے دوبارہ جنم لیا۔ اسی طرح مختلف اوقات میں ایوب خان کے وقت، جنرل ضیاء کے وقت پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا، پھر جو ہے جنرل مشرف کے وقت بھی اس قسم کی واردات ہوئی، اے این پی بھی جو ہے نیب بھی جو ہے بین کی گئی، اسی طرح جو ہے ایم کیو ایم کو بھی 2017 میں جو ہے نا وہ جو ہے وہ بین کیا گیا 2017 میں۔ تو وہ جو جس طرح ان تمام پارٹیز کو جو ان کی بیننگ تھی اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیوز تھے۔ مجھے آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل بالکل توجہ سے سن رہے ہیں۔ اس میں پیچھے پولیٹیکل موٹیوز تھے کہ جی کوئی جو ہے وہ سیاسی ایک کوئی ڈکٹیٹر ٹیک اوور کر رہا ہے، اس کو پولیٹیکل لیجیٹمیسی چاہیے، اس نے ایک نئی پارٹی بنانی ہے، اس قسم کے بہت سے تھے واقعات، سوائے 2-3 دفعہ جو ہے یا اپنا اقتدار پہ ہاتھ مضبوط کرنے ہوتے تھے، جس طرح پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا، سو اینڈ سو فورتھ۔ لیکن ہم جو غور کر رہے ہیں وہ اس کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ بیسیکلی ریاست پہ حملہ تھا، اور ریاست کے ان آرگنز پہ حملہ تھا جو ریاست کی دفاع کو جو ہے گارنٹی کرتے ہیں، جو اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ دیکھیں، میں ابھی بھی آج صبح بھی میں نے بات کی ہے کہ جو قاتلانہ حملہ تھا دیٹ واز مچ مور گریویس ایونٹ، اور اٹیمپٹ آن دا لائف آف عمران خان واز مچ مور سیریس دین ہز اریسٹ۔ اس کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوا، کوئی جلوس نہیں نکلا، کوئی کچھ نہیں ہوا، کوئی لڑائی جھگڑ نہیں ہوئی، لیکن جو 9 مئی کو ہوا وہ تو صرف ایک گرفتاری کے اوپر ہوا نا۔ گرفتاری تو سیاستدانوں کی ہوتی رہتی ہے، لیکن خواجہ صاحب قطع کلامی تمام جماعت تو اس میں ملوث نہیں تھی نا جی۔ میری بات سنیں، میرا آرگومنٹ سن لیں، آپ کو جواب خود بہت بیچ میں مل جائے گا۔ تو وہ اس میں جو ہے اس کی باقاعدہ پریپریشن کی گئی، بیکاز ان ہز اون وزڈم اور واٹ ایور موٹیوز ہی ہیز، عمران خان وہ سمجھتا ہے کہ میری ایڈورسری جو ہے نا وہ پاکستان کی فوج ہے، میری ایڈورسری جو ہے کوئی سیاسی قوت نہیں ہے، یا وہ سیاسی قوتوں کی اتنی اوقات نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو ٹیک آن کرے یا ان کو ٹیک آن کرنے کے قابل سمجھے۔ تو اس نے پلان کیا کہ وہ پاکستان کے جو عزت کے آبرو کے جو سمبلز ہیں ان کو اٹیک کرے، شہداء کی یادگاروں کو اٹیک کرے، اور ایسے جو ہے وہ اٹیک کرے ان کو جو ہے انسٹالیشنز کو
جو ہماری دفاع کے لیے وائٹل ہیں، یہ جو ہماری دفاع کی نشان ہے، یہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. لیکن تحقیق تو خواجہ صاحب ہوئی نہیں، تو آپ کو کس طرح پتا سوچا سمجھا منصوبہ؟ مجھے ٹالریٹ کر لیں 30 سیکنڈز کے لیے، ٹالریٹ کر لیں پلیز. اور اس ساری جو ہے وہ اس سے جو حملے اس نے کروائے، وہ اس لیے کروائے کہ کسی طرح ہماری جو فوج جو ہے اس کی جو ہے جو عزت ہے یا اس کے عزت کے نشان ہیں وہ کہیں ان کے اوپر کچھ سوالیہ نشان بن جائے، کیونکہ وہ ہی ٹریٹس them as adversary. یہ اس سے آپ بھی ایگری کریں گے. وہ سیاسی قوتوں کو ہمیں جو ہے ہماری اوقات نہیں اتنی سمجھتا. وہ آپ لوگ اپنے آپ کو، کیونکہ پیدائش ان کی ہے، شجرہ نسب ان کے جا کے شجرہ نسب ملتا ہے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس لیے وہ ان کو ٹیک آن بھی ان کو اس نے کیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یہ چیز جو ہے بیک فائر کر گئی. اب اس صورتحال میں سیاسی اختلافات کی وجہ سے، یہ سیاسی اقتدار پہ قابض ہونے کی وجہ سے جو پارٹیز بین ہوئی، بالکل ہماری تاریخ میں ہوئی، لیکن اس کی جو وجوہات ہیں، ایک باقاعدہ جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوگی، شواہد جو ہیں بالکل فول پروف نہیں ہوں گے، بالکل 24 کیرٹ کے سونے کی طرح نہیں ہوں گے، تب تک کوئی ایسا ایکشن ان کے خلاف نہیں لیا جائے گا. لیکن ہمیں پوری امید ہے شواہد ایسے مل جائیں گے. اس کے بعد ویل ڈسکس دس تھنگ. کابینہ میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ڈسکس کرے گی. اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ لیا جائے گا. میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ اس پہ غور ہو رہا ہے اور میں نے اس کو آپ کی بیک گراؤنڈ خدمت میں پیش کر دیا. اچھا، اب آپ نے فرمایا کہ جو پرانے تاریخ کے اندر جو بین ہوئے تھے، ظاہر اس کے اندر سیاسی محرکات بھی تھے، لیکن اس کیس میں آپ نے 9 مئی کا واقعہ بیان کیا، وہ سیاق و سباق ہمیں سمجھ آ گیا. لیکن اگر اس طرف سوچ جاتی ہے تو ظاہر ہے آپ کی جماعتیں اس کی سیاسی بینیفیشری ہوں گی نا، کیونکہ پی ٹی آئی اگر بطور جماعت فارغ ہوتی ہے تو بالواسطہ فائدہ تو آپ کو ہی ہوگا نا. مطلب آپ سے میرا ذاتی طور پر نہیں، میں ویسے سیاسی جماعتوں کی بات کروں جو طاقت میں. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہم ہوں گے. میں ایک دو اور میں ذرا کیونکہ ایک عمر کا ہو گیا ہوا ہوں تو اس لیے میں پرانے زمانے کی باتیں بہت کرتا ہوں. جب پارٹیز کوئی ماضی کے اندر اس طرح کی سچویشن پارٹیوں پہ آتی ہے تو ان کے ووٹرز جو ہے نا وہ جو ہے نا نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں. نیوٹرلائز سے کہنے کا میرا مطلب ہے کہ وہ ڈسہارٹ ہو کے اپنی پارٹیوں کو سپورٹ نہیں کرتے. تو جسٹ سٹ بیک، اپنے گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں اور پولنگ والے دن جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنوں پہ نہیں آتے اور پارٹی جو ہے نا وہ اس کو زخم پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے. میں انالیسس کر رہا ہوں. آئی کوڈ بی ایبسولوٹلی رانگ. تو یہ صورتحال ضروری نہیں ہے کہ اس کے جو منافع جو ہے اس ساری ٹرانزیکشن کا وہ ہمیں ملے. یہ ضروری نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ اس بات پہ جو ہے ٹوٹلی ایگری نہیں کر سکتا. یہ پی ٹی آئی کا جو فینس ہٹر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی پارٹی کی طرف رخ کرے گا. جو پچھلے 1 سال کے اندر جو ٹوٹا ہوا ان کا ووٹ تھا یا جو ووٹ ان کی طرف جو ان سے نالا تھا وہ دوبارہ ان کے ساتھ جڑ گیا آ کے. ووٹ جو ہے کچھ مہنگائی کی وجہ سے، جو معیشت کی خرابی کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ جڑ گیا. جو ہمارا کیپٹل لاس ہوا پولیٹیکل، وہ اس کا گین ہو گیا. لیکن اب جو یہ حالات جو ہیں ان کی یہ جسٹیفیکیشن نہیں دے پا رہے. مجھے ایک بات شاہ صاحب میں آپ کے وساطت سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز پہ ابتلا کا وقت ضرور آتا ہے. اس ملک میں پیپلز پارٹی کے اوپر وقت آیا، بڑا ابتلا کا وقت آیا. لیڈر جو ہے پھانسی لگ گیا، بڑا ابتلا کا وقت آیا. جو ہے اس سے پہلے جو ہے مجھے سندر ولی جب ممبر تھا اسمبلی کا، مجھے بتاتا تھا کہ ہماری پارٹی نے 1400 سال قید کاٹی ہے. جو کہتا تھا، جو میں ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ. مجھے بتائیں کہ ان کی پارٹی کے ساتھ سوائے گرفتاریوں کے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور کوئی 2 دن کے بعد رہا ہو رہا ہے. بلک آف دا پیپل ہو ور اریسٹڈ ایم پی اوز میں، وہ سارے کے سارے رہا ہو گئے ہوئے ہیں. ہائی کورٹس نے ان کو رہا کر دیا ہے، لوکل کورٹس نے ان کو رہا کر دیا ہے. اب جو ہے کوئی لیڈر جو ہے کوئی اس میں ٹیررسٹ میں ATA میں پکڑا گیا ہوا ہے، کوئی کسی اور دفعہ میں پکڑا گیا ہوا ہے. ان کو بھی کورٹس جو ہے ریلیف دے رہے ہیں.
اس لیے کوئی اتنا رولا نہیں ہے جتنا رولا جو ہے انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ جی ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں اور اس لیے چھوڑ رہے ہیں. میں ان کی رائے ہے, میں ان سے نہ کوئی غلط بات نہیں کہنا چاہتا. میں کوئی ایڈورسٹی کے اوپر جو ہے نا کوئی میں کیپٹلائز نہیں کرنا چاہتا. جو ہے یہ غلط بات ہوتی ہے پولیٹیکل ایڈورسٹی میں, جو ہے آپ لوگوں کو کان کا جو ہے یا سرکیزم کا جو ہے نشانہ بنائے جو ہے. لیکن اس صورتحال میں میں پھر ریٹریٹ کروں گا کہ probably a large percentage of fence sitters جو ہے نا وہ دوسری پارٹیوں کا رخ کریں گے. لیکن اگر کور ووٹر رہا تب تک ان کے ساتھ الیکشن تک جو ہے اکتوبر میں جو ہونے والے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈسلوژن ہوگا اور وہ پولنگ اسٹیشنز پہ کم تعداد میں آئے گا. بہت شکریہ خواجہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن. خواجہ محمد آصف وزیر دفاع میں بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا جو خیال ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور اس خیال کو عملی جامہ کن حالات میں ممکنہ طور پر پہنایا جا سکتا ہے. جب تک شواہد اکٹھے نہیں ہوں گے, تحقیق مکمل نہیں ہوگی, یہ کام نہیں ہوگا. اور پی ٹی آئی کے ووٹر کا جو کلچر ہے وہ کس طرح متاثر ہوا, ان کی لیڈران کی جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں بلکہ چھلانگیں مار رہے ہیں, اس کا بھی انہوں نے تجزیہ کیا. پروگرام کے اگلے حصے میں جو لیڈرشپ کی بھاگ دوڑ ہے, بلکہ دوڑ ہی دوڑ ہے, اس دوڑ کا نتیجہ کیا ہے اور دوڑتے لیڈر جو بھاشن دے رہے ہیں, لیکچر دے رہے ہیں, اس کے اوپر ہمیں کیا سوچنا چاہیے. ناظرین, یہ ہے ریڈ لائن. وہ بھی کیا دن تھے جب یہ سارے بہت بڑے جن تھے اب بھاگتے پھر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی بالآخر خیر آباد کہہ دیا پاکستان تحریک انصاف کو. حیران کن بات بہرحال یہ ہے کہ ابھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ان کی اور ان کی بیگم کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو تصاویر لگی ہوئی ہیں, جو ڈی پیز پوسٹ ہوئی ہیں, اس کے اندر اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا متوالا ہی دکھا رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, لیکن حقیقت میں ان کو چھوڑ چکے ہیں. ابھی تک چھوڑنے والوں کی تعداد جو ہے 45 ہو گئی ہے. لیکن ایک اور بڑا دھچکا اسد عمر کی صورت میں سامنے آیا. اسد عمر نے جیل سے نکلتے ہی ایک نجی گاڑی میں بیٹھ کر پھرتیاں دکھائیں اور غائب ہو گئے, اور اس کے بعد پھر یہ بیان دیا کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اس کیفیت میں نہیں ہے کہ پارٹی کی ذمہ داریاں سنبھال پائیں, اور انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا, ان کی پوزیشن سے بھی استعفیٰ دے دیا. لیکن کمال بات اس میں یہ ہے کہ اسد عمر صاحب جاتے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ قوم کو لیکچر دے سکتے ہیں, یعنی وہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی مقبول جماعت ہے, یعنی کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیسے بات چیت کرنی چاہیے, یعنی کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ جوڈیشری کتنی ڈیوائیڈڈ ہے. اور 23 مئی کو یا 24 مئی کو آپ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر کے وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا جو اخلاقی سٹیچر ہے سیاسی طور پر وہ برقرار رہے گا. مجھے تو شاید اس معیار کے اوپر ان کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن عمومی معیار یہ ہے کہ جب آپ ایسی حرکت کرتے ہیں تو اس کے بعد کم از کم ڈٹھائی کے ساتھ اخلاقی لیکچر نہیں دیتے ہیں, لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, کنسیڈرنگ کہ آپ کا اپنا رول کیا رہا ہے. اور دوسری بات کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اسی پروگرام کے اندر ناظرین تھوڑی دیر میں آپ کو انٹرویو سنواؤں گا پلوشی عباسی کا, جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ویمنز ونگ کی پی ٹی آئی کی رہی. اس نے فوج کے بارے میں 9 مئی کے واقعات کے بارے میں جب ایک سٹینڈ لیا تو اس کی وہ دھنائی ہوئی کہ عالمان الحفیظ اس کے کردار کی دھجیاں ایسے اڑائی گئیں کہ جیسے مریم نواز کی اڑائی جاتی تھیں, یا کسی زمانے میں ایمان مزاری کی اڑائی جاتی تھی, یا فوزیہ قصوری کی اڑائی جاتی تھی, اور اس کو پارٹی سے نکال باہر کیا. جب میں نے اس سے پوچھا, آپ اس انٹرویو میں سنیں گے, کہ آپ کے حق میں کسی پارٹی والے نے بات کی, تو انہوں نے کہا جی کہ کسی نے بات نہیں کی. تو جب اسد عمر جیسے لوگ باہر نکل کر اپنی جان بچانے کے لیے قوم کو لیکچر دیتے ہیں کہ جی کیسے پاکستان کو چلنا چاہیے, تو ہم ان کو بس یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنے سے پہلے مائک کے سامنے نہ جایا کریں, شیشے کے سامنے کھڑے ہوا کریں اور دیکھا کریں کہ آپ نے کام کیا ہے. اور یہی بات فواد چودھری جیسے لوگوں کے لیے بھی ہے. فواد چودھری 9 مئی سے پہلے کیا کہا کرتے تھے, آئیے سنتے ہیں. نواز شریف کو, زرداری کو, ان کے بچے بچونگڑوں کو کہتا ہوں, اپنے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے. آپ آؤ ذرا
जिस तरह इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाता है, तुम लोग भी निकल के करो, जरा माई के लाल बनो। तहरीक इंसाफ के अलावा तो कोई जमात ही नहीं है जिसकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग हो। इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक एसेट है। तहरीक इंसाफ जो है और इमरान खान जो है, ये वाहिद एक वफाकी जमात है और इमरान खान एक वाहिद वफाकी लीडर है। रहेंगे, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे। जिस बाप ने आज़ादी दी थी उस बाप ने आज़ादी छीन भी ली। फवाद चौधरी साहब को इसका एहसास होना चाहिए, लेकिन आपको याद दहानी करवाने के लिए कि 9 मई के बाद जब ज़रा सा ज़ोर पड़ा, और ये ज़ोर अपनी बदअखलाकी की वजह से पड़ा, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पड़ा। आप इस वाक़े को कंडेम कर सकते थे ऑन मेरिट, आपने नहीं किया, और उसके बाद अपने आप को इस पोजीशन में पहुंचा दिया कि वो तमाम अल्फाज जो आपने अदा किए थे दूसरों के बारे में, उनको आपको खुद ही निगलना पड़ा और कांटों के साथ। 9 मई के बाद जब भागते दौड़ते हाँफते कांपते पकड़े गए तो फवाद चौधरी का मिजाज कितना बदला, आइए सुनते हैं। 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए, और इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। कमाल बात आपने देखी कि मिजाज कैसे तब्दील हुआ, मूड कैसे तब्दील हुआ, पहले कैसे बातें करते थे और अभी भी कैसे बातें करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक मसला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इनमें से बहुत सारे लोग दूसरी जमातों के अंदर चले जाएंगे, जो मेरे ख्याल में सियासी अखलाकी गिरावट की एक आला मिसाल होगी। ज़ाती गिरावट की मिसाल तो हमने देख ली कि जिन लोगों के बच्चे बच्चियां जो हैं, जो प्रिविलेज नहीं हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, जिनको आपकी पार्टी इस वजह से पार्टियों से निकाल रही है कि वो फ़ौज के बारे में वो स्टैंस ले रहे हैं जो हर जी शऊर शख्स को लेना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो इदारों के सिम्बल्स के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, उनको निकाल बाहर करते हैं, उनके ऊपर आपने किसी किस्म का कोई जुमला नहीं कहा। अपनी ज़ात को बचाने के लिए आपने कलाबाजियाँ लगाई, ये तो ज़ाती मयार हो गया। जो पार्टी का अपना मयार है उसके अंदर भी आपको बदतरीन किस्म के झोल नज़र आते हैं। उन झोलों को आपने इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए, और अब आप पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। तो एक अमूमी सियासी जो मयार पाकिस्तान के अंदर आपको नज़र आएगा वो दिल को परेशान करने वाला है, जिससे मुराद ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब के यहाँ पर एक धोबी घाट लगा हुआ था कि आप मेरी पार्टी के अंदर आएँ, मेरे दरवाजे में से गुजर के आएँ तो आपके 100 गुना माफ़। अब अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरवाजे को छोड़ के जाते हैं तो आपके 100 गुना माफ़। मेरे ख्याल में उन जमातों के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान होगा जो इन तमाम लोगों को, जो इस तमाम सर्कस का हिस्सा थे, अब इमरान खान को छोड़ने के बाद अपने साथ अकोमोडेट करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वो तमाम लोग जो इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ करते हुए इमरान खान को छोड़ रहे हैं, कल बैठकर इमरान खान के साथ जो गुजरा हुआ कल है इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ निकाला करते थे। तो क्या दूसरी सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट ऐसे लोगों की इंडोर्समेंट को एक्सेप्ट करती है या नहीं? अगर वो करती है तो मेरे ख्याल में उनका मयार और दूसरी जमातों का मयार इमरान खान के मयार से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा, क्योंकि मयार यही था, मेरे साथ खड़े हो तो 100 गुना माफ़, दूसरे के साथ खड़े हो तुम गद्दार वतन हो। तो जो लोग इमरान के साथ खड़े होकर वो तमाम बेवकूफ़ियाँ करते रहे, हमाकतें करते रहे, जराइम करते रहे, जिनकी पादाश में अब उनको पार्टी छोड़ना पड़ रही है, उनमें कम से कम इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगें जिनको आपने गुमराह करके सड़कों के ऊपर डाला और जिन को अब जेलों की सड़ान जो है उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर रही है। अगर असद उमर जैसे लोग या फवाद चौधरी जैसे लोग ये नहीं कर सकते तो कम से कम कौम को भाषण ना दें। नाज़रीन, हक़ाइक़ को समझने के लिए केस स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ बहस मुबाहिसे से बात नहीं बनती या उन हक़ाइक़ को दोहराने से बात नहीं बनती जो तशज़बाम हो चुके होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, स्टेटमेंट की सूरत में, विजुअल्स की सूरत में। आपको जानना होता है वो लोग जो वाक़यात के बीच में होते हैं और वाक़यात उनके साथ हो रहे होते हैं, उनके ज़रिए आपको हक़ाइक़ का अदराक करना होता है। हमारे पास परवेश अब्बासी साहिबा मौजूद हैं जो साबिक़ डिप्टी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ विमेन विंग की। इनको डी नोटिफाई कर दिया गया, सेंट्रल यानी मेन पार्टी की ये डिप्टी सेक्रेटरी थी, और इनके जो मामलात हैं पार्टी के साथ वो इतने ख़राब हो गए कि बावजूद इसके कि ये पार्टी के साथ बहुत कमिटेड रही हैं एज अ वर्कर, पार्टी ने इनको निकाल बाहर किया, और ना सिर्फ ये किया बल्कि इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की, और सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत मामला चल रहा है। हमने इनको प्रोग्राम में दावत दी है ये जानने के लिए
کہ سارا نظام جو ہے کام کیسے کرتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک ورکر ایک دن اتنا معتبر ہو جاتا ہے اور اگلے چند گھنٹوں کے اندر اس کے خلاف ایسی کیمپین چلتی ہے جیسے ان کے خلاف چلی. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں جو میں پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں ان کے ٹویٹس دیکھ رہا ہوں, وہ بہت ہی تکلیف دہ قسم کے ٹرولز ہیں اور ٹویٹس کیے ہیں. آپ نے کبھی سوچا تھا جب آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی, which was when, کب آپ نے جوائن کی تھی؟ Before an year ago actually. A year ago, اچھا, ایک سال. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا؟ No, I never thought that. Actually, سین یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی I was working in a department, پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی, جہاں پہ میں یہ سائبر ہراسمنٹ, ڈومیسٹک وائلنس, یہ ساری چیزیں دیکھا کرتی جو خواتین کے ساتھ ہوتی ہیں. اینڈ ناؤ مطلب آج میں ایک اسٹیج پر ہوں کہ جہاں پہ I am being criticized جسٹ اس بیس پر کہ آئی ہیو اے ڈفرینس آف اوپینین. میرا جو اوپینین ہے وہ تھوڑا آپ سے ڈفرینٹ ہے, لیکن آپ کی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ نہیں ہے. اور وہ کیا اوپینین ہے جس کے اوپر اتنا طوفان برپا ہے؟ دیکھیں جی, اگر ریسنٹ پیری ٹویٹر اٹھا کے دیکھا جائے تو میں پاک آرمی کی فیور میں بولتی ہوں اور میں بولتی رہوں گی, ٹھیک ہے. ابھی اگر ریسنٹلی ہم دیکھیں تو جو 9 مئی کو ہوا, میں نے اس پہ جو ہے مذمت کی جس کے اوپر مجھے بہت بیکلیش ملا. اور اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو کافی عرصے سے جب بھی میں کچھ اس طرح کی ٹویٹ کرتی ہوں مجھے اس پہ بیکلیش ملتا ہے. اینڈ اس کی بیس پر مجھے پارٹی سے ڈی نوٹیفائی بھی کیا گیا تھا, جو میں نے نہیں بولا کہ چلو ایک پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے, ہماری چیزیں اسٹیبلشمنٹ سے اچھی نہیں جا رہی, تو مجھے مناسب نہیں لگتا تھا کہ میں یہ بات بولوں. یہ جو آپ ذرا وضاحت کریے, 9 مئی کی بعد کی آپ باتیں کر رہی ہیں یا 9 مئی سے پہلے بھی؟ یہ میں اس سے پہلے کی, لائک آئی ایم ٹرینڈ ہے آپ کا کہ آپ نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا جس کے اوپر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا تھا, لیکن وہ قابل برداشت تھا. ایگزیکٹلی. تو 9 مئی کے بعد آپ نے کیا کیا جس کے اوپر اتنا ہنگامہ ہو؟ دیکھیں اس کے بعد میں نے یہی کیا کہ جس طرح سے ہم یہ اسکرین شاٹس دیکھ سکتے ہیں, جب مجھے پتا چلا کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو اس طرح سے اٹیک کیا گیا تو میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اس چیز پر چپ رہوں. دیکھیں آپ کی سیاست ہو یا کچھ بھی ہو وہ بعد میں آتا ہے, آپ کا پاکستان آپ سے پہلے آتا ہے. میں بہت زیادہ ڈفرینس آف اوپینین رکھتی ہوں, میں نے بھی بہت زیادہ شاید چیزیں بولی ہوں گی ایسی جو پالیسی کے اگینسٹ ہوں گی کچھ بھی, بٹ اس ٹائم اٹ واز دا ٹائم آف آور نیشنل انٹرسٹ. جب ہمارے نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے ہیں یا. تو آپ نے کیا ٹویٹ کیا اس کے اوپر؟ کیا میں نے اس کی مذمت کی اور اس کے بعد میں نے اس واقعے کی مذمت کی, اور میں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے چند لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں پارٹی کو اور کس طرح سے وہ آرڈر دے رہے ہیں کہ جی ایچ کیو جائیں. دیکھیں the point is کہ آپ کو پتہ ہے کمل کی بات کریں, آپ تو خیر وہ پبلک ہے, ایگزیکٹلی میں کنول شوزب کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں آپ جو ہے آپ لوگ لیڈرز ہیں, یو گائز شوڈ بی ویری ریسپانسبل اباؤٹ دیز تھنگس. آپ کو پتہ ہے کہ سچویشن کیا تھی, موب مینٹیلٹی کو ہم سب جانتے ہیں. ہاؤ کین یو ڈو سچ ارریسپانسبل تھنگ صرف اس وجہ سے کہ اس ٹائم ایک ایسا سینیریو ہے کہ ہمارے لیڈر کو پکڑ کے لے کے جا چکے ہیں, تو آپ اس کے بعد آرڈرز دیں گے کہ ہم لوگ جی ایچ کیو جائیں یا کور کمانڈر. واٹس ایپ کے گروپ کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ چلیں پہنچے وہاں پہ, اور باقاعدہ, اور آپ نے واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی اس کے اوپر اعتراض اٹھایا؟ دیکھیں مجھے تو گروپ سے نکال دیا گیا تھا بیکاز ان کو پرابلم تھا کہ وہ ہم نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ فوراً میں ان کی جو ہے نا پوسٹ میں نہیں دیکھنا چاہتی, لکھا ہوا تھا. ہاں وہ مجھے نکال دیا گیا ہوا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جب میں نے اس چیز پر مذمت کی تو یو کین سی کہ کس طرح سے ایک بیکلیش آیا. اینڈ آئی ریئلی فیل بیڈ فار آل دوز ویمن ناؤ جن کے ساتھ جو ہے یہ ٹرولنگ ہوتی ہے اور جن کو اس طرح سے ڈفرینٹ نیم سے بلایا جاتا ہے. اور مجھے زیادہ دکھ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن شہداء کے تصویروں پر اور جن سٹیچوز پر یہ حملے ہوئے اور ساری چیزیں ہوئی, if I can feel that bad for myself, تو جن لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کی مذمت کرنے پہ اگر گالیاں پڑ رہی ہیں تو ان لوگوں کے دلوں پر کیا گزرا. اچھا, آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو غیر ضروری ہو, آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو غیر اخلاقی ہو, آپ نے وہ تمام باتیں کی ہیں جو پی ٹی آئی کے تمام مین لیڈرز اب کر کے پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب اس وقت یہ بات کر رہی تھیں وہ وقت کیا تھا, مطلب دن کون سے تھے, 10 11 12 مئی؟ ایگزیکٹلی یہی کچھ ہوگا, اور تب کوئی بھی مذمت نہیں کر رہا تھا. آئی واز the one who did that. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر میرا تو اس چیز پہ بلیو ہے کہ اگر آپ کے ملک میں یا آپ کی فوج ہوتی ہے یا پھر کسی اور کی فوج ہوتی ہے, یو ہیو ٹو بی ویری ریسپانسبل اباؤٹ آل دیز تھنگس. ہم لوگ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فریڈم آف
آف اسپیچ چاہیے, ہمیں پروٹیسٹ چاہیے جو ہے اسٹیٹ سے, ہمیں بہت زیادہ آزادیاں چاہیے. جب آپ کو وہی چیزیں آپ کی پارٹی کے اندر نہیں مل رہی, جب آپ کی پارٹی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی, جو چیزیں جو لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں پارٹی کو, تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ وہ چیزیں باہر کے لوگوں سے؟ اچھا, یہ جب آپ کو گروپ سے نہیں نکالا گیا تھا تو اس وقت جو گروپ کا ایک چیٹ کا اپنا مزاج ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, یا اس وقت آپ کو لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایشوز ہمارے اچھے نہیں ہیں تو تنقید ہو رہی ہے, بٹ ڈیڈ یو ایور سینس کہ یہ اس طرف جائے گا, 9 مئی ہوگا؟ نیور ever in my life I thought that کہ this is gonna happen. Like can you see کہ ہم لوگ نا دیکھیں, اگر میں بہت کلیئر ہوں نا اس چیز پہ کہ ابھی وہ دور نہیں ہے کہ ہم نے بارڈرز پہ جانا ہے اور ہم نے وہاں پر جا کے لڑائیاں کر کے ملکوں کو تباہ کر دینا ہے اور فتح حاصل کرنی ہے. یہ ایک انفارمیشن کی جو ہے وار چل رہی ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گی جس چیز پہ مجھے بہت زیادہ کرٹیسزم ملا اور جس بات پہ مطلب نیم کالنگ ہو رہی ہے اور مطلب بہت زیادہ غلط باتیں ہو رہی ہیں, وہ یہ کہ دیر از دس گائے, لائک اس کا نام لینے سے پہلے میں اس کو غدار وطن بولوں گی, جو باہر کی سرزمین یوز کرتے ہوئے پاکستان کے اندر دھنگا فساد کرا رہا ہے, پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کے اندر جو ہے ہم لوگ اپنی فوج کے خلاف ہیں. اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ they are using he is using the name of PTI. کون ہے؟ عادل راجہ. اینڈ PTI میں کوئی بندہ بھی اس کی مذمت نہیں کر رہا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ خان صاحب, میں بھی ان کو اس چیز کا پتہ نہ ہو, بٹ جو پارٹی آفیشلز ہیں اس چیز کی مذمت کیوں نہیں کرے جب آپ کو کلیئرلی پتا ہے کہ وہ بندہ آپ کی پارٹی کا نام یوز پارٹی کا ممبر نہیں ہے, وہ He is not the member of the party. دیکھیں, اور انہوں نے بھی آپ کو ادھیڑ کے رکھا ہے. مجھے ان لوگوں نے ایسی باتیں ان لوگوں نے کی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ I have to face میں مناسب ورڈ نہیں سمجھ آ رہا مجھے, لیکن مجھے یہ سب کچھ فیس کرنا پڑے گا بیکاز نہ میرے گھر میں ایسی زبان کو یوز کرتا ہے نہ میرے پورے خاندان میں. تو اٹ واز ویری شاکنگ فار می کہ سیاست میں آنا آپ کے لیے عادل راجہ کے اوپر بات کرنا یا اس کو تنقید کا نشانہ بنانا تو بہت بڑی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس کو مذمت بھی نہیں ہوتی. People are calling me you're some double agent and you're the wrong number just because میں مذمت کر رہی ہوں اس غلط چیز کی جو ہماری پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں ایک لڑائی ڈلوا رہے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. جسٹ بیکاز I'm exposing that person جو پاکستان کو اس طرح سے بدنام کرے پوری دنیا میں بیٹھ کر, آپ جو ہے اس بندے پہ بول نہیں سکتے اور آپ لوگ جو ہے اس بندے کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ نے مجھے پروگرام سے پہلے بتا دیا تھا کہ عمران خان is still your leader. ابھی بھی آپ کے لیڈر ہیں؟ دیکھیں میرے لیڈر ہیں. اگر خان صاحب جو ہے, میں تو کافی دنوں سے یہی بات کر رہی ہوں کہ ان چیزوں کی جو ہے وہ مذمت کریں, وہ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ ان کی پارٹی ایکسپلائٹ کریں اور کس طرح سے ایگزیکٹلی تحقیق کریں اور کس طرح سے کچھ غدار وطن ان کی پارٹی کا نام یوز کر کے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کس ایک سٹیج پر پہنچ چکے ہیں. آپ عمران خان کو بطور لیڈر ان سے کنارہ کشی نہیں آپ اختیار کریں, which is a compliment to you. ان تمام لوگوں کے لیے جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے آج بھاگ رہے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. یہ بچی جو ہے کوئی بڑا عہدہ اس کے پاس نہیں تھا اور ان سے ابھی ان کے کیریئر کی بات کرتے ہیں. یہ تمام تر اعتراضات کے باوجود عمران خان سے کنارہ کشی نہیں کری. So hats off to you. اس بات سے قطع نظر کہ عمران خان کے بارے میں ہماری ایڈیٹوریل لائن کیا ہے, but you know good for you. آپ ماشاءاللہ you're young, you've got good years ahead of you. تو آپ نے سیاست میں کس آپ ایمبیشن کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ, مطلب آپ کا ایمبیشن ذرا ہم سے شیئر کریں نا, بہت سارے لوگ شاید ریلیٹ کر پائیں. دیکھیں میرا اس سے پہلے سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, میں سپورٹ کرتی تھی پی ٹی آئی کو. مجھے خان صاحب کا نظریہ ہمیشہ سے پسند تھا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے تھے, وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے, وہ بات کرتے تھے کہ کس طرح سے اداروں کو ٹھیک کیا جائے. لیکن اب مجھے انتہائی دکھ ہے کہ جب میں انہی چیزوں پہ پارٹی کے اندر بات کروں, مطلب فریڈم آف اسپیچ کی اگر ہم بات کریں, ہم لوگ اسٹیٹ سے مانگ رہے ہیں, بٹ اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل دوز تھنگس تو I have to face this all backlash. اور دوسرا یہ کہ سیاست میں آنے کا یہ مقصد بھی تھا کہ I always wanted to do something good for Pakistan. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کلچر میں آ کر I don't think so کہ I can do something good for Pakistan. جبکہ آپ کا ایک اپینین جو ہو اس پہ آپ کو بیکلیش ملنا شروع ہو جائے اور اس پہ آپ کی کیریکٹر ایسیسینیشن شروع ہو جائے, اس سے زیادہ مجھے سمجھ نہیں آتی. کسی نے بھی کنڈیم نہیں کیا کیریکٹر ایسیسینیشن, کسی نے کال نہیں کیا کہ یار دیکھیں آپ جو ہیں وہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں سینٹرل کی, آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, we may disagree with you but we sympathize. کسی نے کچھ نہیں کیا. Not at all. بلکہ اس کے علاوہ یہ ہوا کہ اس کے اسکرین شاٹس گروپ میں شیئر ہوئے اور وہاں یہ بولا گیا کہ
پلوشہ عباسی جو ہے وہ پارٹی کی پالیسی لائن کے اگینسٹ ہے, کیونکہ وہ عادل راجہ پالیسی لائن کیا عادل راجہ کو سپورٹ کرنی ہے, پالیسی لائن یہ کیوں جانا ہے؟ ایگزیکٹلی, جسٹ بیکاز اگر میں سپورٹ کر رہی ہوں پاک آرمی کور میں اس کی مذمت کر رہی ہوں کیونکہ وہ ایک غلط چیز کر رہا ہے, تو آئی ایم اگینسٹ دا پارٹیز پالیسی لائن, جو کہ ایسا نہیں تھا. تو دا پوائنٹ از کہ خان صاحب کے ایسے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے پارٹی کے اندر, کیونکہ ہم نے اگر میں تو اس پارٹی کو اس لیے بھی سپورٹ کرتی تھی کیونکہ کرتی ہوں بھی خان صاحب کو کرتی ہوں کیونکہ پاکستان کے حق میں خان صاحب نے ہمیشہ اچھا ہی سوچا ہے. تو ان عناصر کے ساتھ disagree on that, I understand, لیکن I respect your opinion about عمران خان. میں ذرا اس کے اوپر واپس آنا چاہوں گا کہ جو ٹرینڈ خدیجہ شاہ کے لیے چل رہے ہیں, یعنی ان کی جو سپورٹ ہمیں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اسٹیبلش اکاؤنٹس کے ذریعے, وہ ہم نے پلوشہ عباسی کے لیے تو نہیں دیکھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ وہ تو کہتی ہیں میں تو ممبر بھی نہیں ہوں پی ٹی کے, میں تو ڈیول نیشنل. اچھا چلیں, میں ان کو نا ابھی اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کروں گی, چھوڑ دیں اس کو. میں ان کو کمپیئر کرنا چاہوں گی ان بچیوں کے ساتھ جو ابھی تک جیل میں ہیں, جن کا مجھے جینوینلی بہت دکھ ہے, بہت زیادہ, کہ کس طرح سے وہ بھی مینیپولیٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں نا کہ جتنے بھی ہمارے ورکرز ابھی جیلوں کے اندر ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر ان کو انسٹرکشنز ایسی نہ دی جاتی, جس طرح کچھ میں لیڈرز کی بات کر رہی ہوں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ خان صاحب ہیئر بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اینی پروفس کہ کچھ ایسا ہوا یا نہیں ہوا, تو میں کبھی بھی ایک irresponsible بات جو ہے میں نہیں کروں گی. So you feel کہ بہت سارے ایسے بچے اور بچیاں ہیں جن کا نام ہی نہیں ہے, somehow خدیجہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ پریولیج ہے؟ شی واز پریولیجڈ. دیکھیں مجھے دکھ ہے جو ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, مجھے اس کا بھی دکھ ہے, لیکن انہوں نے کیا اس پہ دکھ نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں انہوں نے اگر تو انتشار پھیلایا ہے کچھ بھی, مطلب وہ نہیں, کسی نے بھی اگر کیا ہے تو مجھے اس پہ دکھ نہیں, مجھے اس پہ غصہ بھی ہے اور میں اس چیز کی پرزور مذمت کرتی ہوں. دکھ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے, مجھے اس چیز پہ بہت شدید غصہ ہے کہ کیسے ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہے, یا دیکھیں اگر میں یہاں پر بات کروں نا کور کمانڈر کے گھر کی, تو آپ ایک منٹ کے لیے بھول جائیں کہ وہ کور کمانڈر کا گھر تھا. آپ سوچیں کہ وہاں پر کچھ لوگ آتے تھے, رہتے تھے, چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو بہت سی فیملیز آئی ہیں, رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی, ان کے ایموشنز کو کس طرح سے ٹھیس پہنچی ہوگی. ہم سیاست میں اتنی یہ چیزیں بھول چکے ہیں کہ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ, وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ایموشنز. آل وی نو از کہ بھائی ہم نے جانا ہے, گالیاں دینی ہے, بدتمیزی کرنا ہے, دیٹس اٹ. Is this the culture we want in Pakistan? جی کب سے ویسے شروع ہوا؟ آپ سال سے ہیں, آپ نے کہیں پہ ٹرننگ پوائنٹ آپ کو کوئی نظر آتا ہے؟ if you were to go back and say کہ شاید وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ اس کا آغاز ہوا, یا you just thought کہ پتہ ہی نہیں چلا تو اور ہمارے سامنے ہو رہا تھا؟ دیکھیں وہ تو رہا تھا, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ سڈنلی ہوئی جائے اور ہم بولیں کہ ایک دم سے سڈنلی ہو گئی ہے. آہستہ آہستہ جب آپ غلط چیزوں کو جو ہے اس کی مذمت نہیں کرتے اور جب آپ ان کو پروموٹ کرتے ہو تو وہ چیزیں ایونچولی زیادہ ہو جاتی ہیں, وہ کم کبھی بھی نہیں ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے دس کلچر از ناٹ فیئر کہ ہم لوگ جس کا دل کرے گا جس کو اٹھ کے ہم اس کی کیریکٹر ایسیسینیشن کر دیں گے. اور اس معاملے میں ہم لوگ کے جو سائبر کرائم کے ادارے ہیں, ہمارے FIA کے ادارے ہیں, ان کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, ان کو اس چیز کی جو ہے اسی ٹائم ایکشن لینا چاہیے, تاکہ جب آپ ایک بندے کو ایگزامپل بنائیں گے تو دوسرا بندہ اس چیز کے بارے میں دوبارہ نہیں کر سکتا. 95% کیسز ٹرولنگ کے جو ہیں وہ آپ کی جماعت کے خلاف ہیں. تو ہم تو یہی کہتے رہے ہیں, میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو یہی کہتے رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹرینڈ نہ چلائیں, نہیں ہونا چاہیے, آپ کے گلے پڑے گا یہ. اچھا اب ٹورڈز دی اینڈ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, سو آپ you're disappointed, hugely disappointed, بہت آپ ہارٹ بروکن. فیملی آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ آپ نے کیا غلطی کی؟ دیکھیں میری تو آج بھی میرے پیرنٹس سے بات ہوئی تو ان کو میں نے بہت ڈیٹیل میں یہ چیزیں نہیں بتائی, تھوڑی بتائی, بیکاز مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی پیرنٹس ہوں وہ یہ چیزیں نہیں, ان کو برا لگے گا, ان کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے سیاست ہے جو بھی ہے. مجھے میرے فادر ہمیشہ منع کرتے تھے کہ یو شوڈنٹ بی دا پارٹ آف دا پالیٹکس نا, لیکن مجھے ہوتا تھا کہ بھائی اف آئی کین ناٹ ڈو پالیٹکس, یا تمہیں پاکستان کی رائٹ ہے کہ میرا مطلب ہے پالیٹکس بہت اچھی چیز ہے, پولیٹیکل اویئرنیس, لیکن اب اس تجربے کے بعد واٹ آر یور فیلنگس؟ دیکھیں آئی ایم مور اسٹرانگر ناؤ, I don't care about these trollers. ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو میں جانتی بھی نہیں ہوں. I don't know who they are, what they are saying, اور میری ذات پہ اس سے فرق بالکل نہیں پڑتا, لیکن اس معاشرے میں ایک فرق ضرور اس پہ پڑ رہا ہے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور وہ چیز ہمارے آگے آنے والی نسلوں کو خراب کر رہی ہے, ان کو نہیں روک سکتے. This is not how things work. بالکل. آخر میں اگر آپ کو 30 سیکنڈ میں عمران خان کو کیمرے کی طرف دیکھ کے میسج دینا ہو تو what would be that
عمران خان قوم سے خطاب کرتے ہیں، اگر آپ مخاطب ہو عمران خان سے کیا کہیں گے؟ تو میں خان صاحب سے یہی کہوں گی کہ آئی آلویز ریسپیکٹڈ یو اینڈ آئی اسٹل ریسپیکٹ یو، اور اس وجہ سے بھی میں کرتی تھی کیونکہ آپ اداروں میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے تھے، آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے، آپ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے تھے. تو جب آپ کی پارٹی کا کوئی بندہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے اور پارٹی کی پالیسی لائن کے اگینسٹ نہیں ہے تو یو شوڈ بی ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ آل دیز تھنگس جو پارٹی کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں، جو معاشرے میں ایک غلط امیج پروموٹ کر رہی ہیں اور ان ایلیمنٹس کو جو ہے وہ مزید بڑھاوا دے رہی ہیں، ان کو ہمت دے رہی ہیں کہ وہ بار بار یہ چیزیں کریں. اور ایک اور چیز جو ہے آئی ووڈ لائک ٹو سے اپنی ریاست کو بھی، بیکاز ہماری ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور آپ کی ماں جو ہے آپ سے ناراض ہو بھی جائے آپ کو بد دعا نہیں دیتی کچھ بھی. جو ہمارے جتنے بھی ورکرز ابھی جیل میں ہیں، مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے ان کے برین واش ہوئے، کس طرح سے لوگوں نے برین واش کیا اور کس طرح سے ان کو مینیپولیٹ کیا گیا. تو میرے خیال سے ان کے بارے میں بھی سوچیں، اتنا ہارش ٹائم نہ دیں کہ وہ ان کی زندگیاں خراب ہو جائیں، بلکہ ان لوگوں کو پکڑیں جو اس سب کے پیچھے تھے اور جنہوں نے ان کو پرووک کیا. That's a wonderful advice. Thank you very much, Palvish.